بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے، یعنی وہ شخص جہنم میں کبھی نہیں جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید اقرار کرتا ہے، جس کا اقرار کرنے میں پوری طرح اس کے دل میں اخلاص پایا جاتا۔ اخلاص کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کیا، تو ان کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے اہل و عیال، اپنی دنیا، سب کچھ نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تو یہ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کے اندر ایسا اخلاص ہو، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 425 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 33۔ اسی کے مطابق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لے کر آتا ہے، ایسی نیکی جو لے کر آئے گا اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا اس چیز سے جب قیامت کے دن ہولناکی ہوگی، جہنم کی فیصلے ہوں گے، ایسے وقت میں وہ امن و امان میں رہے گا، ڈرے گا نہیں۔ خوف کی بات نہیں ہے، جہنم سے ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ جو حسنہ لے کر آئے۔ حسنہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کئی احادیث کے اندر آیا صحابہ کرام سے توحید، لا الہ الا اللہ۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ پورے اخلاص کے ساتھ توحید لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ وہ جنتی ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ عز و جل نے، ومن جاء بالسیئۃ، جو شخص برائی لے کر آتا ہے، فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کے چہروں کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ هل یجزون الا ما کنتم تعملون، اور یہ کہا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے اعمال جو تم کرتے تھے وہی بدلہ تم کو دیا جاتا ہے۔ نیکی کرنے والے کو نیکی کا بدلہ، برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ، اور جو توحید پر تھا، توحید پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ جہنم کا حقدار، جنت کا حقدار بنا، اور جنت میں جانے کے لیے اللہ کے پاس کسی قسم کا اس کے اوپر خوف نہیں ہے۔ اور جو جہنم میں جانے والا ہے، جس نے دنیا میں شرک، بدعات، توحید کو خلط ملط کیا، ایسا شخص وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب آیت کا وہی ہے جو ابھی حدیث آپ نے سنی، اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ جو شخص دنیا کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ پورے اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، اور اس کے دل میں کسی بھی قسم کا کسی اور سے تعلق نہیں ہے۔ تعلق مطلب جیسے درگاہ سے تعلق ہے، فاتحہ سے تعلق ہے، اولیاء اللہ سے تعلق ہے، کسی بھی نیک کام جو کہ غیر اللہ سے تعلق ہے، اس کا اس سے دل جڑا ہوا ہے، تو ایسا انسان وہ توحید خالص نہیں ہے۔ اور اسی طرح برائیوں سے، گناہوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا کرتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان حرام چیزوں سے پوری طرح بچتا ہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اسی طرح سے برائی اور فحاشی، یعنی گناہ، زنا، بدکاری کے، اور اسی طرح ہر قسم کے گناہ، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ کن کو؟ انہ من عبادنا المخلصین، وہ اللہ رب العالمین کے پاس مخلص بندوں میں سے تھے۔ جب مخلص توحید والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام برائی سے اللہ نے بچا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے جس کو رات کی تنہائی میں خوبصورت، منصب، دولت والی عورت، جس کی برائی کرنے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ایسی عورت کہتی ہے آپ میرے ساتھ بدکاری کر لیں، تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، برائی نہیں کرتا ہے۔
تو ایسا ایمان والا ہو، اور برائی اور فحاشی ہر قسم کی اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے جو توحید کے مخلص بندے ہوتے ہیں، جن کے اندر خالص توحید ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ شیطان سے کہا کہ میرے جو مخلص بندے ہیں ان کا تیرے اوپر جادو نہیں چلتا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، نہ اگربتی لگاتے، نہ فاتحہ دلاتے، نہ کسی کے بابا مزار، نہ کوئی ان کا دل کسی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور یہ سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ نے، شیطان نے اللہ سے کہا میں تیرے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ نے جواب دیا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ نے کہا، اور شیطان نے بھی یہ اقرار کیا کہ تیرے مخلص جو بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ تو ایمان توحید خالص جس کے اندر ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے پاس جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا اور جنت کا حقدار ہوگا۔ صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ اقرار کیا مخلصا من قلبہ، پورے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کی سچائی کے ساتھ میں، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ کیونکہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آدمی ہمیشہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے اسباب کو ڈھونڈتا رہے، اور جو انسان جہنم میں داخل ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے مگر اخلاص نہیں ہے، جیسے بہت سارے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پڑھتا ہے کلمہ، نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اور قبروں کے پاس جاتے، مزاروں، درگاہوں، فاتحوں کے پاس جاتے، پیر باباؤں کو مانتے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ شرک سے خالی نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور شرک اس امت کے اندر کیسے داخل ہوتا ہے لوگوں کے اندر؟ جیسے چونٹی کے چلنے کا احساس نہیں ہوتا، اسی نرم انداز میں شرک انسانوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور انسان جب تک ہوشیار نہیں رہے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں ہم جو پڑھتے ہیں کہ اس میں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ساری زندگی کا لب لباب نچوڑ صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور شیطان انسان کو ہمیشہ شرک کی دعوت دیتا ہے، نفسانی خواہشات کی طرف بلاتا ہے، تو آدمی ادھر پھسل جاتا ہے۔ کس لیے؟ یا تو شیطان کے خوف سے، یا تو خواہشوں کی تکمیل کی وجہ سے، اپنی خواہشیں اس کی پوری ہوتی ہیں تو وہ چلا جاتا ہے گناہوں میں، شرک کی طرف، یا یہ کہ وہ اپنے کسی مقصد کو پانے کے لیے شرک کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کو ابن ابی عاصم وغیرہ رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقول الشیطان، شیطان یہ کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ، میں نے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا گناہوں سے۔ شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو برباد کر دیا، کس کی وجہ؟ کس سے؟ گناہوں کے اندر ملوث کر کے، گناہوں کی خواہشیں، رغبتیں ایسے لگا دی کہ آج جو موبائل ہے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جو ہر قسم کے گناہ انسان سے کراتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے مجھے انہوں نے برباد کر دیا۔ کون؟ جو توحید والے ہیں، گناہوں کو نہیں کرتے، انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ سے برباد کر دیا، میں نے ان کو گناہوں سے برباد کر دیا۔ اور شیطان کو برباد کر دیا استغفار سے، تو استغفار کثرت سے کرنا اور لا الہ الا اللہ توحید پر قائم رہنا، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ اور جب شیطان کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ بَسَسْتُ فِيهِمُ الْأَهْوَاءَ، میں نے دیکھا کہ مجھے لا الہ الا اللہ توحید کے ذریعے اور استغفار کے ذریعے مجھے برباد کر رہے ہیں، تو پھر دوسری چال میں نے چلی۔ شیطان نے دوسری چال کیا چلی؟ کہتا کہ میں نے ان کے دلوں میں خواہشیں پیدا کر دی، ان کے دلوں میں خواہشیں، رغبتیں پیدا کر دی۔ فَهُمْ يُذْنِبُونَ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ،
اپنی خواہشوں کی تکمیل میں گناہ کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے دیندار آدمی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں۔ اس طرح کے وہ اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں اور گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، جس کو ابن ابی عاصم نے ابو یعلا کی کتاب میں اور امام طبرانی نے اور بہت سارے علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو خواہشوں کا بندہ ہے، جو خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر، تو وہ انسان اپنی خواہشوں کو خدا بنایا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کی زندگی خواہشوں پہ چلتی ہے، جی اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے اور استغفار توبہ سے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اور جو انسان ان تمام چیزوں سے بچ کر توحید کو اپنی زندگی میں قائم رکھا، توحید پر قائم رہا، استغفار کرتا رہا، تو ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ شر اور برائی کو بچا لیتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی والے پیغمبر کون ہیں؟ یونس علیہ السلام۔ جب مچھلی کی مصیبت میں پھنس گئے تو اللہ نے بچا لیا ان کو، اللہ نے ان کو سلامتی سے پھر لے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے، وہ برائی نہیں کرتے تھے، توحید والے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی انسان اگر گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے اور اپنی خواہشوں سے بچتا ہے، غلط خواہشوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو برے مقامات سے، برائیوں سے، آزمائش سے اس کو بچا لیتا ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو بچا لیا، جیسے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ ایسے ہی بہت سارے انبیاء کی داستانیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائے اور اخلاص کے مطابق اپنی توحید کو قائم رکھنے، اور اسی پر ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔